بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 19ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19ویں پارے کا آغاز سورۃ فرقان کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں، وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کا نزول ہونا چاہیے، یا ہم پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے متعلق ایک شکوہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ سے ان لوگوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، نہ تلاوت کی، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس صورت میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد غافل کر دیا۔ یعنی بہت سے لوگ بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ انسان کو ہمیشہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے یہ بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ جاہلوں سے واسطہ پڑے تو انہیں سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ فضول خرچی، شرک نہیں کرتے، قتل نہ حق سے بچتے ہیں اور زنا بدکاری کے قریب بھی نہیں جاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور برائی کی مجالس سے دور رہتے ہیں، اور اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے۔ اس سورت اللہ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور عذاب کا نشانہ بنے۔ اللہ نے ان سب نبیوں کا اسلوب دعوت بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کار نبوت کے بدلے اپنی قوم سے کچھ نہیں چاہا، بلکہ اپنی ساری تگ و دو کا اجر صرف اللہ سے چاہا۔ اس کے باوجود ان عاقبیت نااندیش اقوام نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور انجام کار عذاب کا نشانہ بنے اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی انہیں پوجتے ہیں۔ اس پر جناب ابراہیم نے کہا، میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں۔ میری وفا اور محبت رحمت للعالمین کے لیے ہے، جس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جو مجھے امراض سے شفا عطا دیتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو واضح عربی زبان میں اتارا اور اس کو جبرائیل امین جناب رسول کریم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، اور کہا کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گناہ گار پر نازل ہوتا ہے، اور بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی، وہ شعراء جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور قوت عمل سے قاصر صرف باتیں بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا، اللہ ان سے شیاطین کو دور فرمائیں گے۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جنہیں بے مثال معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے جناب سلیمان کو علم اور حکومت کے اعتبار سے
جناب داؤد کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں اور جنات، انسانوں اور ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا کہ جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ملکہ دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی بل میں گھسو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ جناب سلیمان نے اس کی آواز سنی اور بولی کو سمجھ لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی گئیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ ایک دن آپ نے ہدہد کو غیب پایا تو اس کا نوٹس لیا اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے شدید عذاب دیا جائے گا یا ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا تو اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک عورت بلقیس حکمران ہے، اور قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں جبکہ انہیں اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ جناب سلیمان نے اس ملکہ کو خط لکھا، جواب میں ملکہ نے تحفے تحائف بھجوائے۔ جناب سلیمان نے تحفوں کو دیکھ کر کہا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ملکہ کے بھجوائے ہوئے ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو تخت سمیت میرے دربار میں لے آئے؟ اس پر ایک بڑے جن نے کہا، میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کو تخت سمیت یہاں لا سکتا ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور جو کتاب کا علم رکھنے والا اور اللہ کے اسماء اعظم کا عالم تھا، اس نے کہا، میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاصل کر دوں گا۔ آنن فانن ملکہ بلقیس تخت سمیت وہاں آ گئیں۔ جناب سلیمان نے ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر کے ان سے پوچھا کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ تو ملکہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی کا محسوس ہوتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس شیشے کے فرش پر سے گزرنے لگی تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا تاکہ پوشاک گیلی نہ ہو۔ جناب سلیمان نے کہا، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ اس طرح انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ آپ پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی۔ جناب سلیمان اصل میں ملکہ کو باور کرا رہے تھے کہ اس طرح آپ سورج کی روشنی اور اللہ کے نور میں فرق نہیں کر سکی، چنانچہ سورج کی پوجا کرتی رہیں۔ ملکہ نے فوراً اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور یوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی دعوت ہمیشہ حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے اور مخاطب کو اپنے ماحول میں لا کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔